أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ سورہ لیل ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 21 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قسمیں کھا کر چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم، اذا یغشی جب وہ چھا جائے یعنی اندھیرا ہو جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. وما خلق الذکر والانثی، جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی، اب جواب قسم کیا ہے؟ یہاں 4 چیزوں کی قسم اللہ کھا کر پھر جواب قسم میں فرما رہے ہیں ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہے، مختلف ہے. اب کیوں؟ جیسے رات کی قسم کھائی اور دن کی. رات الگ ہے اور دن الگ ہے. رات کے کام الگ ہیں، دن کے کام الگ ہیں. رات کچھ اور پیغام لے کر آتی ہے جس میں تکان کے تقاضے ہیں اور دوسرے ضروریات ہیں جو انسان رات کے اندھیروں میں کرتا ہے، اور دن کے اجالوں میں کمانے کا تقاضا ہے اور دوسری ضروریات ہیں جو انسان سے متعلق ہوتی ہے. تو رات اور دن دونوں الگ الگ ہیں. اسی طرح سے مرد اور عورت الگ الگ ہیں. مرد کو اللہ نے الگ ترتیب سے بنایا، عورت کو الگ ڈھنگ سے بنایا. مرد اور عورت کی بناوٹ میں اللہ نے فرق کر دیا ہے کہ مرد الگ اور عورت الگ، ان کے کام الگ. عورت کا کام الگ، مرد کا کام الگ. عورت کا کام مرد کرے، مرد کا کام عورت کرے تو ترتیب کے خلاف کام ہے. جو کام اللہ نے عورتوں کو دیے وہ کام مردوں کو نہیں دیے، جو کام مردوں کو دیے وہ کام عورتوں کو نہیں دیے. دونوں کی تخلیق میں فرق کر دیا. تو اللہ جس نے نر اور مادہ پیدا کیے وہ کہتا ہے کہ اسی طرح انسانوں تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہیں. تم میں کچھ خیر کے کام کرتے ہیں اور کچھ شر کے کام کرتے ہیں، کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ برے کام کرتے ہیں. تم میں 2 قسم کے لوگ ہیں جو اچھائی کے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو برائی کے کام کرتے ہیں. تو تمہاری کوششیں الگ الگ ہے. اسی طرح سے اگر اس کو اعمال پر منتج مانے آیت تو اس کے معنی یہ ہوں گے، اور اگر اعمال پر منتج نہیں مانے، سارے انسانوں کی عمومی کوششوں پر اس کا کو سمجھے تو ہر آدمی کی کوشش الگ ہے. کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ کماتا ہے. کوئی آدمی کم محنت کرتا ہے، کم کماتا ہے. کوئی آدمی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو اس طرح مختلف اعتبار سے انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں. ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوششیں اور محنتیں الگ الگ ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اب جو مدعے کی بات انسانوں کو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. اب اس میں سے 3 باتیں ہیں، یہ 3 خوبیاں ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہوگی ان کو اللہ جہنم کے آگ سے بچائے گا.
اور جن میں یہ تین باتیں نہیں ہوگی، اس کے بجائے آگے جو تین خرابیاں بیان کر رہے ہیں وہ تین خرابیاں پیدا ہو جائے گی، تین خصلتیں پیدا ہوگی، تو اللہ ان کو جہنم میں پہنچائے گا۔ جن کو اللہ جنت دینے والے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے دیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، دیا یا دینے سے مراد مال ہے کہ اپنا مال اس نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے راستے میں دیا۔ اما من آتا، جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کی بات کو دل سے سچا مانا، صدق بالحسنى، سچائی کی بات کو دل سے سچا مانا۔ سچائی کی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لانا چاہیے کیونکہ ایمان تو بنیاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں خوبیوں میں لا الہ الا اللہ کو بعد میں اس لیے لایا کہ آتا واتقا کا تعلق آدمی کے اعضاء و جوارح سے ہے، اور صدق بالحسنہ کا تعلق جو ہے وہ آدمی کے قلب کے ساتھ ہے، اندر کا تو جو اعضاء و جوارح ہیں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ان کے عمل کو بتا کر پھر اندر کے قلب کے عمل کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وصدق بالحسنہ، اور اس نے اچھی بات کو سچا سمجھا، یعنی ایمان کے کلمے پر ایمان لایا اور اس کے دل سے تصدیق کی۔ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو صدق بالحسنہ، اللہ کو دل سے ماننا، اور یہ دل سے مانے گا ایمان والا ہی مانے گا۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ تین خوبیاں جن میں پیدا ہوگی ہم ان کے لیے آسانی کر دیں گے آرام کی جگہ میں پہنچنے کے لیے۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کی جگہ پہنچنے میں۔ آسانی کی جگہ یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ محورے کا لفظ ہے، اور اس سے مراد جنت ہے۔ کیوں کہ دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنی ہی نعمتوں میں رہتا ہو، کتنی ہی آسائشوں میں ہو، اس کے لیے دنیا میں بہرحال تکلیف ہے، اور کچھ نہیں ہے تو اس کو چھینک ضرور آتی ہے، اور اس کو ڈنبل ضرور نکلتا ہے، اس کو ریاح ضرور ہوتی ہے، اس کا پیٹ گڑبڑ ضرور ہوتا ہے، سر میں درد ضرور ہوتا ہے، بخار بھی آتا ہے۔ تو یہ دنیا آسانی کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر تکلیفیں ہیں زندگی کے ساتھ، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم آسانی کی جگہ پہنچا دیں گے، اور آسانی کی جگہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ جنت میں آدمی کو سر میں درد نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، چھینک نہیں آئے گی، آدمی کھائے گا، کھانے کے لیے تو جنت ہے، اللہ نے کھانے کے فی شغل فاکہون، قرآن مجید میں سورہ یاسین میں تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی شغل فاکہون، جنتیوں کا کام کیا رہے گا؟ صرف وہ کھاتے رہیں گے اور کچھ نہیں کام کریں گے، وہ کھاتے رہیں گے بس۔ ان کو اور کھانا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کھانے کی، کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے کھانے کا کہ جیسے یہاں ٹائم ہے صبح کا ناشتہ، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا الگ، اور شام کا کھانا الگ، لنچ الگ، ڈنر الگ، اور ناشتہ الگ۔ تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے، بس آدمی کھاتا رہے گا، اور اس کے لیے کھانے کے لیے ہر چیز ملے گی۔ لہم ما یدعون، یہاں اگر آپ تقاضا کریں کہ مجھے بریانی چاہیے تو فوراً بریانی نہیں ملے گی، آپ کو رضوان ہوٹل بھیجنا پڑے گا، تب جا کر وہاں سے بریانی ملے گی، اگر اس کے پاس ہے تو منگانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کو ملے گی۔ لیکن وہاں آپ نے کہا بریانی، تو آپ کو، خیر یہ بریانی وغیرہ جنت کے کھانے نہیں ہیں، میں ایک مثال کے طور پر دے رہا، جنت کی ڈشیں الگ ہے، اور جنت میں ساری الگ ہی قسم کی نعمتیں ہیں، تو وہاں جو رہے گا تو آدمی اس جنت کے مینو کے حساب سے ڈیمانڈ کرے گا، یہ چاہیے، لہم ما یدعون،
کہے گا مجھے یہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز حاضر کر دیں گے، بس دل میں خیال آئے گا اور وہ چیزیں اس کے لیے حاضر ہوگی۔ وہاں کیا کھائے گا آدمی؟ انار کھائے گا۔ یہ انار نہیں، وہ انار اتنا بڑا انار ہوگا کہ آدمی باقاعدہ اس کے چھلکے سے خیمہ بنا کر اس میں رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اتنا بڑا تو اس کا چھلکا ہوگا۔ اور اس انار کو جب کھولا جائے گا، میں ایک حدیث سنا دیتا نوجوان بچوں میں عمل کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے، کہ یہاں پر جو چکر بازی کرتے ہو اس کو چھوڑو، توبہ کرو اس سے۔ یہاں کی عورتیں جو ہے یہ بیمار ہوتی ہے، ان کے سروں میں جوئیں ہوتی ہے، ان کی ناک میں ریزش ہوتی ہے، ان کے بغلوں میں بدبو ہوتی ہے، یہ سڑی ہوئی ہے، ان کو حیض آتا ہے، نفاس کی گندگیوں میں پڑی ہوئی رہتی ہے، یہ اگر کچھ دن نہ نہائے تو ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، اتنی بدبودار داغدار عورتیں ہوا کرتی ہے۔ ان کو اگر اللہ کا نام لے کر حلال کر لو تو حلال ہے، ورنہ یہ حرام ہی حرام ہے۔ اور ان کی نہ قربت اچھی، نہ ان کی نزدیکی اچھی، نہ ان سے بات کرنا اچھا، نہ ان سے نگاہ ملانا اچھا، نہ نظر لڑانا اچھی۔ تو اللہ کہتے ہیں جنت میں ہم جو دیں گے، انار میں سے حور نکلے گی، انار میں سے حور نکلے گی۔ اب یہاں کیا نکلتا ہے؟ الی نکلتی، کیڑے نکلتے، لیکن وہاں کیا نکلے گا؟ انار میں سے حور نکلے گی۔ اور جب وہ حور نکلے گی، جنتی جب انار کو کھولے گا تو اس میں سے حور نکلے گی، اور وہ ایسی خوبصورت ہوگی کہ آدمی کہے گا یہ کیا ہے؟ لؤلؤ مکنون، اللہ نے قرآن میں اس کو لؤلؤ مکنون کہا۔ لؤلؤ ایک قسم کا بہت خوبصورت پتھر ہوتا ہے، بڑا چکنا ہوتا ہے، بڑا چمکدار ہوتا ہے، بڑا اس کی وائٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ حور نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی وہاں پر پہنچا دیں گے۔ وہاں سر میں درد نہیں ہوگا، پاخانے نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، جنتی کا کھانا ہضم، جنتی کا وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ اللہ کہتے ہیں جب آدمی کو کوئی چیز لگے گی تو وہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ ادھر منہ سے سبحان اللہ نکلا، ادھر چیز حاضر، ادھر چیز حاضر ہو جائے گی۔ اتنا نرالا نظام کہیں بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جنت میں اللہ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے واتقا کی۔ دنیا میں مال کماؤ، اللہ کے راستے پر لگاؤ، مال کماؤ لیکن اللہ کے راستے پر لگاؤ، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ حلال میں حساب ہے، حلال میں حساب ہے، حرام میں عذاب ہے۔ تو کمانا کیسے؟ حلال سے، اور خرچ کہاں کرنا؟ حلال پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ یہ آیت اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور سے نازل ہوئی، اور یہ ہے تو عام آیت، سارے مسلمان اس میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے شامل ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام سارے صحابہ اور خاص ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے مال کو غلاموں کے آزاد کرنے پر لگا دیا کرتے تھے، مال کو، اور بڑے پرہیزگار تھے، اور اللہ کے رسول کی اس وقت تصدیق کی تھی جب لوگ اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی ان تین باتوں کو بتایا۔ علماء نے لکھا کہ جس میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائے وہ حضرت صدیق کے ساتھ، ابوبکر صدیق کے ساتھ جنت میں ہوگا، دنیا میں بھی صدیق، آخرت میں بھی صدیق، دنیا میں بھی صدیق، آخرت میں بھی صدیق۔ اور آسان چیزیں، کوئی بڑا وہ تو نہیں ہے۔ ایک تو مال حلال سے کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ضرورت مندوں کو دینا، دین کی محنتوں پر لگانا، جہاد پر لگانا، دعوت پر لگانا، لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ہمارا مال اللہ کی نسبت پر خرچ ہوتا رہے اور اس میں ہماری ذاتی غرض نہ ہو۔ اور جب مال خرچ کرو گے تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ مال جتنا خرچ کرو گے تقویٰ پیدا ہوگا، اور مال خرچ نہیں کرو گے زندگی میں تقویٰ نہیں آئے گا۔ مال خرچ کرنے سے نسخہ بتا دیا اللہ نے، تقویٰ آئے گا، واتقا، تقویٰ آئے گا۔ کیوں کہ مال کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی، آخرت کا شوق پیدا ہوگا، اور جو آدمی آخرت کا شوق جس کے اندر پیدا ہوگا وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہے گا۔ واتقا وصدق بالحسنی، اور اچھائی کی بات کی تصدیق کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے
آسانیاں پیدا کر دیں گے، آسائش اور راحت کی جگہ آسانی کے ساتھ پہنچنے کے لیے کہ آدمی آسانی سے جنت میں پہنچائے۔ اللہ جس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، ورنہ جنت کی ڈگر بہت سخت بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ خرید چکا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ اب جان پوری لگے، مال پورا لگے تب جنت ملے گی، تو یہ خوبیاں پیدا کر فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْ آگے 3 بری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے تھا، ضرورت مند آیا، بھکاری آیا، دل سے بھگا دیا اس کو اور دیا نہیں اس کو۔ اما من بخل دین کے کاموں میں پیسہ نہیں لگا۔ اما من بخل جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، واستغنا اور اللہ سے بے نیاز رہا، اللہ سے دور رہا، کٹ کر رہا، عبادت نہیں کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ مجھے کیا ضرورت، اللہ دے رہا تو میرے کیا ضرورت اللہ کی تعریف بیان کرنے کی۔ جیسے میں اس دن پٹھان صاحب کا لطیفہ سنایا تھا کہ وہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت، اللہ چھپر پھاڑ کر دے رہا ہے جب تو پھر کیا ضرورت۔ لیکن جو اللہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے وہ جھاڑو مار کر لے بھی لیا کرتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ جو چھپر پھاڑ کر دے رہا ہے کب جھاڑو مار دے۔ فرعون کو جھاڑو مار دیا، قارون کو جھاڑو مار دیا، حامان کو جھاڑو مار دیا، بڑے بڑوں کی بساتیں الٹ گئی، تخت پر بیٹھنے والے صبح میں جیل میں تھے، بڑے بڑے اسکینڈل اور کانڈ کرنے والے کروڑوں کے کھلاڑی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے تھے۔ تو وہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ واستغنا بخل کر بخل اللہ کو پسند نہیں۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، بخیل اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ اس لیے اپنے ہاتھ کو کھولو، خرچ کرتے رہا کرو، اپنوں پر خرچ کرو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی ثواب ہے بیوی کو، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا کسی نے، ایک آدمی محنت کر رہا تھا تو صحابہ نے کہا یہ دنیا پر اتنی محنت کر رہا، اگر اتنی محنت یہ آخرت کے لیے کرتا تو اس کا کیا درجہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ کس کے لیے کر رہا، کہنے لگے بال بچوں کے لیے کر رہا، کہنے لگے اگر یہ اپنے بال بچوں کو کما کر کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت پر اس کو اجر دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ اولاد کے لیے کما کر ان پر بھی خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر خرچ کرنا اور عام انسانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ واستغنا لیکن بخل کیا، واستغنا اور بے نیاز رہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے سامنے جھکنے کی، تو وہ کذب بالحسنی اور تیسری خرابی کہ اچھائی کی بات کو جھٹلا دیا۔ جب نبی نے کہا اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو مانوں، تو کذب بالحسنی اس نے اچھائی کی بات کو نہیں مانا۔ خیر کی بات کوئی کہہ رہا ہو، ایک بات یاد رکھو، قرآن کی بات ہے، خیر کی اور بھلائی کی بات جو کہہ رہا ہو اس کو قبول کر لیا کرو، اس کو جھٹلانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے جو کہہ رہا ہو، کہنے والے کو مت دیکھو، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دیکھو، اس میں خیر ہے اس کو قبول کر لو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اچھائی کی بات کو جھٹلا دی۔ فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَى اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے تنگیوں کی جگہ میں پہنچنے کے لیے سامان کر دیں گے، تنگی کی جگہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس تنگی ہے جہاں پر آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نکلنا چاہے گا نکلے گا نہیں، عذاب ہے۔ جہنم میں پہاڑ ہے، بعض لوگوں کو اللہ کہیں گے آگ کے پہاڑ ہیں ان پر چڑھتے رہو، آگ کے پہاڑوں پر ان کو چڑھایا جائے گا۔ جہنم میں پیپ کی وادیاں ہیں، ان میں ڈال دیا جائے گا، پیپ ہے اور خون ہے، اور وہ آگ سے بڑی شعلہزن اور بڑی خطرناک آگ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی آگ ہے، اس میں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں 3 بری باتیں تھیں، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا تو مال کوئی فائدہ نہیں۔ بہت مال جمع کرا تھا، بڑا مال جمع کیا تھا، لیکن اپنا مال اپنے آخرت کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ جب جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا تو اس سے وہ نہیں بچے گا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ کافروں کے لیے خلود جہنم دائمی ہے، یعنی کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن انہی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو برائی کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. لیکن ہوگا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد مقررہ عذاب پورا کرنے کے بعد ایمان کی وجہ سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے اللہ جہنم سے نکال لیں گے. ان آیتوں سے تو خاص طور سے کافر مراد ہے. ان تین باتوں میں کافروں کی باتیں بیان کی، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے وہ اس بات کو بتا رہی ہے. لیکن یہاں دراصل مسئلہ یہی ہے کہ دونوں ان کے لیے خلود ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کچھ دنوں کے بعد عذاب بھگت لینے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں کا وبال اس کو آخرت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ آگے کہتے ہیں انا علینا للہدی، بلا شبہ ہم پر ہی ہماری ذمہ ہے کہ ہم راستہ بتا دیں. راہ بتا دینا، راستہ بتا دینا ہماری ذمہ داری، اور ہم نے اس راستہ بتانے کی ذمہ داری نبی کو بھیج کر، کتاب کو نازل کر کر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے. دنیا کے بھی ہم مالک ہیں، جس کو چاہیں دے دیں. آخرت کے بھی ہم مالک ہیں، بہرحال ہمارے پاس آنا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے کہتے ہیں تو میں تم کو ڈراتا ہوں شعلةً، آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، دہکائی گئی آگ سے، آگ سے. لا يصلاها الا الاشقى، کہ اس میں نہیں جائے گا مگر بدبخت، مگر بدبخت اس میں جائے گا. لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں وہ بدبخت جائے گا جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، منہ موڑ لیا، احکام خدا کی باتوں کو نہیں مانا، اس میں جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیا جائے گا پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ پرہیزگار جس نے اپنا مال دیا یتزکا، تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے. مال کے ذریعے سے، مال اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو دلوں کی طہارت کا بھی سامان بنتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی سامان بنتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جس نے اپنا مال دیا تاکہ اس کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کرے. اور یہ مال دینے میں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی اس کی اس سے غرض جو تھی اس کے پاس نہیں تھی، من نعمت تجزا، کوئی ایسی چیز کا بدلہ چاہ رہا ہو. یعنی مثال کے طور پر کسی پر مال خرچ کیا جا رہا ہے تو اس لیے خرچ کیا جا رہا ہو کہ اس نے پہلے کوئی احسان کیا تھا، اس لیے میں احسان کے بدلے میں احسان کر رہا ہوں، اس لیے بھی نہیں کیا، اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. تو ان کے والد ابو قحافہ نے کہا بیٹے تو غریب کمزور اور ملیل قسم کے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، اچھے صحت مند اور طاقتور اور بہادر لوگوں کو غلامی سے چھوڑا تو تیرا وہ احسان مانیں گے، کل برے وقتوں میں تیرے کام آئیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا ابو قحافہ سے کہا کہ ابا جان میرے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، غریب ہو یا کوئی ہو میرے سامنے وہ غلام ہے اور غلامی کی زنجیروں میں بنا ہوا ہے. اسلام 7 لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی سے آزاد کرایا تھا، جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان پر بڑا ظلم ہوا کرتا تھا حضرت ابو بکر نے اپنا مال. تو وہاں یہ اشارہ ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی اختیار کرے اور اس سے اس کا کوئی غرض نہیں. اب بعض لوگ، ایک مسئلے کی بات اور سمجھا دوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اپنے گھر میں کام کرنے والیوں اور کام کرنے والوں کو. اگر اس میں یہ مقصد ہے کہ ان کی تنخواہ تو دیتے لیکن زکوٰۃ بھی دیتے، لیکن یہ چلو ہم ان پر زکوٰۃ دے رہے یا اور ہمارا اچھے سے کام کریں گے، نیت کا بگاڑ ہے، اجر نہیں ملے گا. نیت کی خرابی ہے، اجر نہیں ملے گا. اللہ کے لیے دو، یا آپ اس سے اچھا کام لینے کی نیت آ گئی، زیادہ جم کر رہے گا، ٹک کر رہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، اب پیسہ اٹک گیا اس پر، اب سوچتا آدمی کہ میرا پیسہ اٹک گیا ہے تو یہ کریں کہ اس کو کسی طرح زکوٰۃ کی رقم دے کر اپنا پیسہ چکر چلا کر اس کو لے لیں تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. لیکن میرے بھائیوں
وہ کان پکڑنا ادھر سے ادھر سے، تو زکوٰۃ دینے میں غرض آ گئی، اللہ کی رضا ختم اور اپنی غرض آ گئی، فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اللہ کے لیے وہ کام نہیں رہے گا، اخلاص کی کمی ہو جائے گی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کو دے دو، اب اس کے سمجھ میں آئے آپ کو دے، نہ سمجھ میں آئے نہ دے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، ہیلا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی رقم آتی تو کسی کو غریب کو دے دیتے ہیں، طالب علم کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ طالب علم بھی ایسا پکڑتے ہیں کہ جس کو مسئلہ پہلے استاد بتا دیتا ہے، پھر اس کے بعد دیتے ہیں، پھر وہ محتمم صاحب کے پاس لے جا کر زکوٰۃ کی رقم کا مالک بن کر ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ سب الٹے ہاتھ سے کان پکڑنے کی باتیں ہیں، اخلاص کم ہو جاتا ہے، اور جب اخلاص نہیں باقی رہے گا تو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، عظیم الشان رب کی رضا حاصل کرنا ہی مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ صفات جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ سال سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، اور پھر اس کے بعد عما یتساءلون سے سورہ انشقاق تک پڑھا گیا تھا۔ یہ ایک پورا پارہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل کرا دیا۔ کل انشاءاللہ دوسرا پارہ ہوگا، یا پھر سورہ رحمان وغیرہ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو، علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہم انت السلام منک السلام، فعینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عشر رحمت کی آخری شب ہے، اے اللہ زندگی میں پتہ نہیں اس کے بعد یہ رحمت والی رات آئے نہ آئے، اے اللہ ہم نے رمضان کے 10 دن گزار دیے، اے اللہ کیسی غفلت میں گزارے تیرے علم میں ہیں، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ آج کے اس آخری دن میں، اے اللہ آخری لمحات میں، اے اللہ ہم پر اپنی بے پایا رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ اپنی تمام مخصوص رحمتیں ہم پر نازل فرما دے، اے اللہ اپنا رحم نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما، جو تو عطا اور بخشش کی ہر اے اللہ قسم سے ہمیں بہرہ مند فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، صحت دے، مہلک امراض سے محفوظ فرما، حادثے کی موت سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، تیرے راستے کی موت عطا فرما، اے اللہ ہم کو موت اس حالت میں عطا فرما تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، اے اللہ موت ایسی عطا فرما ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی، اے اللہ تیرے فرشتے ہمارے پاس سلام لے کر آئیں، اے اللہ یہ مجدہ اور خوشخبری لے کر آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دے، اعمال مطمئنہ عطا فرما دے، اے اللہ قلوب کو تیری ذات سے آباد فرما دے اور طمانینت سے آباد فرما دے، اے اللہ ساری خرابیاں جو قلوب کے امراض ہیں ان سے ہمیں مبرہ فرما دے، اے اللہ تیری مرضی پر چلنا آسان فرما، تیری نامرضیات سے حفاظت فرما، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کا اتباع عطا فرما، اے اللہ ان کے راستے پر چلنا آسان فرما، اے اللہ رمضان کے جو باقی عشرے ہیں، اے اللہ عشرے مغفرت کل سے شروع ہونے والا ہے، اے اللہ مغفرت کا سامان پہلے ہی درجے میں ہمارے لیے کر دے، اے اللہ پہلے ہی درجے میں ہمارے لیے کر دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم اقبالی مجرم ہیں، اقراری ملزم ہیں، اے اللہ اپنے خطاؤں کے اقرار کے ساتھ اور اقبال کے ساتھ اے اللہ تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ تو چاہے معاف کر دے، تو چاہے نہ معاف کرے، لے تجھے اختیار ہے، لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہمیں یقین ہے تو غفور ہے، رحیم ہے، اے اللہ تجھے تیری غفاری کا واسطہ ہماری ساری سیئات کو معاف فرما دے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے ہر گناہ کا ہمیں اقرار ہے، اے اللہ رات کے اندھیروں دن کے اجالوں کے گناہوں کے اقرار کے ساتھ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہماری
ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ تلامذہ کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جن گناہوں میں ہم اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے ان سے نکال دے۔ اے اللہ خواہشات کی لذتیں دل سے نکال دے، معصیت کی لذت دل سے نکال دے، طاعت کی لذت دل میں ڈال دے، ایمان کی حلاوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، بندگی کی چاشنی سے ہمیں آشنا کر دے۔ اے اللہ اپنا بنا لے ہمارا ہو جا، اے اللہ اپنا بنا لے ہمارا ہو جا۔ اے اللہ تیری مرضی پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنا محبوب مقبول بندہ بنا، اے اللہ اپنا محبوب مقبول بندہ بنا، اے اللہ اپنا محبوب مقبول بندہ بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اپنے مقبولین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھا، صالحین کے ساتھ جمع فرما، صالحین کی صحبت نصیب فرما، صالحین کی خوبیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو الحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین، الحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین، الحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے۔ اے اللہ جو انسی بھی مرض میں جو مبتلا ہے، اے اللہ اس مجمع میں جن کے متعلقین جس بیماری میں مبتلا ہیں، یا اس مجمع میں کوئی بیمار ہے، یا اس کے گھر والے بیمار ہیں، یا دور والے بیمار ہیں، یا دوست بیمار ہیں، یا امت میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو مہلک بیماریوں سے، ہر آزار سے، ہر مرض سے اے اللہ شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ بری بیماریوں سے حفاظت فرما، جنون سے، پاگل پن سے حفاظت فرما، برس سے، جذام سے حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ شکر کی بیماری سے حفاظت فرما، جوڑوں کے درد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دل کے مرض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بلڈ پریشر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مہلک امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ برکت والی روزی دے دے، عافیت دے دے، عزت دے دے۔ اے اللہ عافیت دے دے، عزت دے دے، دنیا آخرت کی عزت دے دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو صلاح دے دے، تقویٰ دے دے۔ اے اللہ پاکیزگی عطا فرما دے۔ اس ماحول میں جب الحاد بے دینی کی اے اللہ ہوائیں چل رہی ہے، ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو دین پر جمع، دین پر جمع، دین پر جمنے میں مدد فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ سے اے اللہ بے انتہا تو اے اللہ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ان کے شایع نشان، ان پر ہماری طرف سے درود و سلام کی سوغات نازل فرما دے۔ اے اللہ درود و سلام کی سوغات نازل فرما دے۔ اے اللہ اس میں کچھ تو تیرے در پر، تیرے نبی کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ کچھ تو تیرے گھر پر، تیرے نبی کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ جو حاضر نہیں ہو سکے، اے اللہ آج ان کی بھی حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ ان کی بھی حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی قبروں پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے پوری امت کی طرف سے۔ اے اللہ ابو بکر کے صدیق کے فاقوں پر اے اللہ پوری امت کی طرف سے بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جان مال خرچ کرنے پر بدلہ عطا فرما۔ سارے صحابہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرما، جن کے بچے یتیم ہوئے، جن کی بیویاں بیوہ ہوئی، اے اللہ جن کی پیٹھ پر اوڑے بنے، پیٹھ پر پتھر باندھے گئے، اے اللہ انہوں نے اسلام کی حفاظت کا حق ادا کیا، ہم تک اسلام پہنچ گیا۔ اے اللہ ہم اس اسلام کی قدر نہیں کر سکے، اس کو اپنی زندگیوں میں محفوظ نہیں کر سکے، بچا نہیں سکے۔ اے اللہ کم سے کم اے اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو ہماری طرف سے اے اللہ اور اپنی ذات عالی کے فضل سے اے اللہ تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ امت اس وقت بڑی ناکارگی کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، اے اللہ کچھ بھی ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں، اے اللہ اے اللہ اس عظیم اور عالی نسبت کی برکت سے اے اللہ اس عظیم اور عالی برکت کی نسبت سے پوری امت کی عزت کے فیصلے فرما دے، پوری امت کو عافیت دے دے، بے قیدوں میں جو ہے اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کی اے اللہ حل کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ حلال طیب روزی کے دروازے کھول دے، پناہ گزینوں کی مدد فرما، پناہ گزینوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو خبریں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب کی امت قافلوں کی شکلوں میں پناہ گزین کیمپوں میں اے اللہ
اللہ یہود و نصارہ کی بھیک پر پڑ رہی ہے، اے اللہ کتنے بچے یتیم، کتنی عورتیں بیوہ، اے اللہ کیسا، اے اللہ کیسی انارکی ہے، اے اللہ کیسی پستی اور ذلت ہے، اے اللہ کوئی سبیل عافیت کی عزت کی نکال دے، اے اللہ عافیت کی عزت کی نکال دے، اے اللہ ہر طرح کے خیر کو عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کا کہا چاہتے ہیں متمنی احسان ہے، اے اللہ تو ہماری گندگیوں کو اے اللہ خوب جانتا ہے، اے اللہ تیرے بندے ہم سے حسن ظن رکھ کر، اے اللہ فون کر کر، اے اللہ لوگ بھیج کر، اے اللہ ہم سے دعاؤں کا کہتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم کیا ہیں کیسے ہیں، اے اللہ تو نے ستاری فرما رکھی ہے، اے اللہ لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، جائز حاجات کو پوری فرما دے، جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جنت عطا فرما دے، جہنم سے بچا لے، اپنے کرم سے دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى آلہ وصحبہ